اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ یہ ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 غیر آئینی ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر 51 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے اختیار کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ قانون کو اس وقت کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے جب اس کی شقیں آئین سے ہم آہنگی رکھتی ہوں۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمے بازی کا ایک نیا سیلاب امڑ آئے گا۔ سائلین سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ اس بات کو سامنے رکھے بغیر کہ جو فیصلے دیے گئے ان پر عمل درآمد بھی ہو چکا۔ ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو۔ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے، اس لیے عدالت ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے 30 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ عدالت نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم آج رات اتحادی اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے اعزاز میں عشایہ بھی دیں گے۔ ذرائع کے مطابق عشایہ میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان کو دعوت بھجوا دی گئی ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم عشایہ دیں گے، اتحادی جماعتوں کے سربراہان اس میں شریک ہوں گے، دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم آج رات اتحادی اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے اعزاز میں عشایہ بھی دیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عشائیے میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان کو دعوت بھجوا دی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی، خالد مکسی، ساجد میر، اویس نورانی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ایمل ولی خان، عبد المالک بلوچ، آفتاب شیرپاؤ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان مشاورت کا دوسرا دور آج ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کے دور میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، آپ کو بتاتے ہیں سوال۔ جی ہاں، اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے آج دوسرا دور ملاقات میں ہوگا جس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر شریک ہوں گے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں جانب سے 3 نام دیے جا چکے ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ثاقب سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثاقب سعید، نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا آج دوسرا دور ہوگا، کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل، نگران وزیر اعظم کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا آج دوسری ملاقات ہوگی اور اس نشست میں دوبارہ کل سے جب گفتگو جو ہے جہاں سے وہ ختم ہوئی تھی وہیں سے وہ گفتگو جو ہے وہ شروع ہوگی۔ 3 نام جو ہیں وہ دونوں اطراف سے دیے جا چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی 3 نام وزیر اعظم کو دیے ہیں اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اپوزیشن لیڈر کو 3 نام دے چکے ہیں۔ کل بھی اس حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اور آج دوبارہ جو ہے وہ مشاورت ہوگی، لیکن ابھی تک میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ طے نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم اپوزیشن جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو بھی آج شام کو بلایا ہے، ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے۔ ان جو رہنما جو ہیں جن کو عشائیے پہ آج ان کو طلب کیا ہے، جن کو دعوت دی گئی ہے، ان میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی، جو عبد المالک بلوچ ہیں، آفتاب شیرپاؤ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رہنما ہیں خالد مکسی، ساجد میر، اویس نورانی جو ہیں، ان کو بھی آج عشائیے پر بلایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو اس ملاقات میں جو اتحادی رہنما ہیں اس ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی اور اگلا جو سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ اس حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو سیاسی اور جو ملکی مجموعی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تاہم یہ کبھی امید کا ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عشائیے کے بعد ہی کہیں
वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं आपस में मिल बैठेंगे और दोबारा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुशावरत करेंगे। 3 नाम दिए जा चुके हैं, साकिब सईद हमें बता रहे थे। खबर दें आपको, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हाथ से लिखी डायरी में अहम इंकशाफात। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। अदालत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हाथ से लिखी डायरी में अहम इंकशाफात। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में सब दर्ज है। किस को कैसे चलाना है, बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बताया जाता था कि क्या अल्फाज उसमें इस्तेमाल करने हैं। बुशरा बीबी के हाथ से लिखी हुई डायरी में तमाम इंकशाफात मौजूद हैं और पीटीआई चेयरमैन की हिकमत अमली क्या होगी, बुशरा बीबी फैसले करती थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हाथ से लिखी डायरी में अहम इंकशाफात। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले और इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते थे। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में दर्ज है। किसको कैसे चलाना है, बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात मौजूद हैं। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी के तमाम फैसले बुशरा बीबी की गिरफ्त में। बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम पर आ गई। जी हाँ, और यहाँ तक भी उसमें लिखा है कि दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को जो है अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता था। पीटीआई चेयरमैन की हिकमत अमली क्या होगी, ये तमाम चीज़ें बुशरा बीबी तय किया करती थी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हाथ से लिखी हुई डायरी में अहम इंकशाफात। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते थे। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की। आपको बताते चले बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी में तमाम फैसले बुशरा बीबी की गिरफ्त में। बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम पर आ गई। अदालत तो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में सब दर्ज है। इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। गवर्नर राज लगने पर शहर बंद करने की तैयारी की जाए। बुशरा बीबी की डायरी का मतन, किसको कैसे चलाना है, ये सब कुछ डायरी में दर्ज है। जी हाँ, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हाथ से लिखी डायरी में अहम इंकशाफात। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में दर्ज है। और किसको कैसे चलाना है, बुशरा बीबी की डायरी में सब लिखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में दर्ज है। किसको कैसे चलाना है, बुशरा बीबी की डायरी में लिखा हुआ है। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। पीटीआई चेयरमैन की हिकमत अमली क्या होगी, बुशरा बीबी फैसले करती रहीं। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी के तमाम फैसले बुशरा बीबी की गिरफ्त में। बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम पर आ गई। अदालत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, सब कुछ डायरी में दर्ज है। इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। गवर्नर राज लगने पर शहर बंद करने की तैयारी की जाए। बुशरा बीबी की डायरी का मतन, किसको कैसे चलाना है। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। डिप्टी ब्यूरो चीफ फरहान अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहान, तफसीलात क्या हैं इस खबर की? फरहान अली खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास बुशरा बीबी के? जी बिल्कुल, ये चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हाथ से लिखी गई डायरी जो है उसमें अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर ही करते रहे। अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, डायरी में तमाम जो है वो चीज़ें दर्ज की गई। लिखा गया है कि किसको कैसे चलाना है। बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात जो सामने हैं उनके मुताबिक दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। और पीटीआई चेयरमैन की हिकमत अमली क्या होगी, बुशरा बीबी तमाम फैसले करती रही। और बुशरा बीबी जो दूसरे अमूर चलाने के लिए चेयरमैन पीटीआई को डिक्टेट करती रही। जी ये बताइएगा कि डायरी जो है वो मंजर आम पर कैसे आई? जी बिल्कुल, ये ज़मान पार्क में जब जो है चेयरमैन पीटीआई की जब गिरफ्तारी का आगाज किया गया और वहाँ पर गिरफ्तारी के दौरान जो है
بشرا بی بی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ، انہوں نے کافی مزاحمت کی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے بھی پولیس کو وہ وہاں سے روکتی رہی، مگر پولیس نے جب وہاں سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی اور ان کو جب وہاں سے لے جایا گیا تو اس دوران جو ہے وہاں جو تحقیقاتی ادارے تھے جو وہاں پر اس وقت موجود تھے، انہوں نے کچھ سامان کی تلاشی لی اور تلاشی کے دوران وہاں سے جو اہم دستاویزات کی چیزیں تھیں وہ ان کے ہاتھ لگی، اور جو بشرا بی بی جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں، ان کی جو ڈائری ان کے ہاتھ لگی، اس ڈائری کے اندر جو ہے کافی چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور ابھی جو ہے وہ ڈائری کے کچھ جو ہے صفحات جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ لکھی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری ہے، اس میں کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس ڈائری میں لکھا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام فیصلے اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر ہی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ڈائری کے سامنے اس میں جو تمام چیزیں لکھی وہ بشرا بی بی کے اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی ہیں، اور جو فیصلے کیا کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی وہ فیصلے جو وائٹ سے سامنے آ رہے کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں پر درج ہوتے تھے۔ عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کیسے ڈالنا ہے، یہ چیزیں بھی ڈائری میں۔ اچھا فرحان، اب یہ بتائے گا کہ یہ اس ڈائری کا جو متن ہے قانونی کارروائی میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ابھی تو یہ تحقیقاتی اداروں نے اس ڈائری کو تو اپنے تحویل میں لے لیا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کو قانونی مستقبل سے بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں ایسی کون سی کوئی چیز ہے کہ کون سی ایسی ڈکٹیٹ کی گئی ہے ان کو جو کہ خلاف قانون تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کیونکہ ابھی جو ان کی ڈائری منظر یہاں پر اس ڈائری کے جو اس میں مدرجات جو اس میں تحریر لکھی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے ابھی یہ بتایا گیا کہ عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یہ چیزیں ڈائری میں درج ہیں، اور کس کو کیسے چلانا ہے۔ بشرا بی بی کی ڈائری میں یہ ایسے ہی انکشافات کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ بھی تحریر کیا کہ دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، بشرا بی بی تمام فیصلے کرتی رہی، جو چیئرمین پی ٹی آئی جب وزیر اعظم رہے تو اس وقت بھی ان کے تمام امور جو ہے ان کی نگرانی بشرا بی بی کرتی رہی، اور وہ مکمل طور پر تمام چیزوں سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ جی اچھا فرحان، یہ بتائیے گا جس طرح کے تمام انکشافات جو آپ بتا رہے ہیں ڈائری میں ہوئے ہیں، اس سے پارٹی پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جی بالکل، جس طرح کہ ابھی یہ ڈائری ان کی تحریر شدہ سامنے آئی ہے اور اس کے جو صفحات ہیں ابھی جو ان کے صفحات سے جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس سے تو ابھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تمام پارٹی کے جو امور ہیں وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی کے ہاتھ میں، کیونکہ وہی تمام چیزیں دیکھتی تھی، تمام چیزوں کو ڈکٹیٹ کرتی تھی۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جب وہ وزیر اعظم بھی رہے تو اس دوران بھی جو ہے ان کو تمام ڈکٹیشن اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے ہی ملتی تھی، کیونکہ جو ڈائری جو سامنے آئی ہے ان کے جو اس میں جو انکشافات کیے گئے، جو اس میں جو تحریر لکھی گئی ہیں اس کے مطابق تو تمام تر جو امور ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی چلاتی رہی، اور عمران جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ان کے جو ہے کی باتوں پر عمل درآمد کرتے رہے، اور اس میں جو ہے عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کیسے ڈالنا ہے اس کے بارے میں بھی تحریر درج ہے، اور کس کو کیسے چلانا ہے بشرا بی بی کی ڈائری میں یہ بھی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اور انہوں نے خصوصی طور پر یہ بھی تحریر کیا کہ دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے ہیں، اور جو ڈائری ہے اس میں مزید انکشافات بھی سامنے آئیں گے، اور چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر ہی کرتے رہے۔ فرحان، بالکل بہت اہم اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس طرح سے بیان کی جا رہی ہیں، تو اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بشرا بی بی اب اس ڈائری کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ آنے والے دنوں میں یقیناً ان سے بھی اگر رابطہ ہو سکے گا تو ان کی رائے اس بارے میں بہت جو ہے معنی خیز ہو سکتی ہے۔ یہ بتائے گا کہ اس ڈائری میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ کس حد تک ہوتا بھی رہا ہے؟ تو یہ جیسے کہ جو کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جو نافذ کی تھی، اور جس طرح کے عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کیسے ڈالنا ہے یہ بھی اس میں چیزیں تحریر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عدالتوں پر اور اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اور ان کی ڈائری میں جو مزید انکشافات ہیں وہ آئندہ چند روز میں مزید بھی انکشافات سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلے کیے جائیں گے، یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس میں کوئی ایسی تحریر یا کوئی ایسا الفاظ یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا جو تو اس کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور تحقیقاتی ادارے جو ہے انہوں نے ڈائری کو جو قبضے میں لے رکھا ہے، اور اس میں تمام جو ہے وہ اس وقت جو تحریر ہے ان سے الفاظ ان کو جو ہے پڑھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں آیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو
جو قانونی نقطہ نظر سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. یعنی مگر پی ٹی آئی کے جو ذرائع ہیں اس میں ہماری بات ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈائری کے جو اوراق اب منظر عام پر آنا شروع ہو رہے ہیں اس کے مطابق تو جو تمام چیزیں تھیں وہ بالکل ویسے ہی ہوتی رہی جیسے بشرا بی بی کی تحریر جو ہے وہ ڈائری میں درج ہے، ان کے الفاظ میں درج ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اور عدلیہ پر کیسے دباؤ ڈالنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوتا بھی رہا، نظر بھی آتا رہا. بالکل، یہ سب کچھ ہوتا بھی رہا، نظر بھی آتا رہا. ہمارے ساتھ موجود رہے گا فرحان علی خان. ناظرین آپ کے ایک مرتبہ پھر بتائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری میں اہم انکشافات ہیں. یہ ڈائری منظر عام پر آ گئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر ہوتے رہے. عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر کیسے دباؤ ڈالنا ہے، ڈائری میں یہ سب کچھ درج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کس کو کیسے چلانا ہے، بشرا بی بی کی ڈائری میں یہ انکشافات موجود ہیں. دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے. پی ٹی آئی چیئرمین کی حکمت عملی کیا ہوگی، بشرا بی بی فیصلے کرتی رہیں. اور یہاں تک بھی اس ڈائری میں انکشافات ہیں کہ نہ صرف حکومتی امور بلکہ پارٹی کے اہم امور بھی بشرا بی بی ہی چلایا کرتی تھیں. جی بالکل، بشرا بی بی کی لکھی ڈائری منظر عام پر آ چکی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کے تمام فیصلے بشرا بی بی کی گرفت میں. اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف لاہور فرحان علی خان. خبر شامل کریں گے، سندھ کابینہ کے اجلاس میں ممبران نے وزیر اعلیٰ سندھ کی خدمات کو سراہا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چیف سیکریٹری سندھ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے پوری بیوروکریسی کو بے حد عزت دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے پوری کابینہ کا ان کے ساتھ کام کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سابق صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ہر قدم پر رہنمائی فرمائی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت مغل سے. جی لیاقت، کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، سندھ کابینہ کا جو ہے الوداعی اجلاس ہوا جس کے اندر پوری کابینہ نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خدمات کو سراہا. سندھ کابینہ نے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو ڈیسک بنا کر جو ہے وہ داد دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کی کہا کہ عوام کی خدمت قابل تعریف ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کے لیے خدمت قابل تعریف ہے. کابینہ نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمیشہ صوبے کے متعلق پوری کابینہ کو مشوروں کا احترام کیا ہے. چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چیف سیکرٹری اور بیوروکریسی کی جو ہے بے حد میں عزت کرتا ہوں. میرے دور میں پوری بیوروکریسی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کام کیا. جی لیاقت مغل اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.